رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل النار خمسہ، 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں، اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے والشنظیر الفاحش، ایسا انسان جو فحش گوئی بدزبانی کرتا ہے، گالی دیتا ہے۔ ان اللہ لا يحب الفاحش المتفحش، ان اللہ يبغض الفاحش المتفحش، اللہ ایسے انسان کو پسند بھی نہیں کرتے جو فحش گوئی کرتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، بلکہ مبغوض ترین انسان ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اگر وہ توبہ نہیں کرتا، والشنظیر الفاحش، ایسا بد زبان اور گالی دینے والا قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ یہاں میں کمپیریٹیولی ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ گالی کیوں دیتا ہے؟ طاقتور ثابت ہے، ہم مان لیتے ہیں طاقتور ہے، ساتھ شریعت کے حکم میں لگاؤ۔ طاقتور منافق، طاقتور شیطان، طاقتور رب کا مبغوض، طاقتور دین سے بری، طاقتور جہنمی۔ قبول ہے؟ جوڑو نا ان کو، ذرا حدیث کا نتیجہ تو نکالو نا۔ طاقتور مان لیا کہ تم نے گالی دے کے اپنے آپ کو بلند کرنا چاہا، ساتھ ساتھ اس کے جو ڈگریز بھی دی جا رہی ہے اس کو بھی ساتھ دیا۔ اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے آپ کو کیا پتا، اس نے تو مجھے گالیاں دی تھی۔ جب اس نے گالیاں دی تھی تو اس کا جواب اللہ کے فرشتوں نے دیا ہوگا، جب تم نے جواب دینا چاہا تو فرشتے چلے گئے ہوں گے۔ گالی کا جواب گالی تو نہیں دیتے، جیسے کہ لوگ کہہ دیتے عید کا جواب تو پتھر میں آنا چاہیے۔ اب پتہ نہیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صحیح مسلم کی ہے، ہمیں تو آج تک نہیں ملی ایسی روایت، نہ ہی کسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ پتھر کھا کے بھی اللہ کے رسول نے تو دعائیں دی ہیں، گالیاں تو نہیں دی۔ یہ ضرور سنا ہے علی بن حاتم رضی اللہ عنہ وارضاہ، جب ان کو گالی دینے والے نے گالی دی، وہ اپنے غلام سے کہتے ہیں ان سے گزارش کرو میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، کوئی میرے لائق کوئی خدمت ہو، کوئی کام ہو، آپ تشریف رکھیے، ذرا کھانا کھا کے جائیے۔ یہ ہم نے سنا ہے، گالی کا جواب گالی نہیں، اور گالی اینٹ کا جواب پتھر نہیں۔ اور یحییٰ بن معاذ کا قصہ کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، جب ایک گالی دینے والے نے گالی دی مسکرانے لگ گئے، ساتھ بیٹھا کہتا ہے لم لم ترد علی، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ قال فلماذا تعلمت اذن، پھر میں نے اس کی گالی کا جواب گالی دینا تھا تو پھر میں نے علم کیوں پڑھا، میں نے دین کیوں سیکھا۔ دین یہ کہتا ہے کہ زبان خوبصورت ہوتی ہے، زبان خوبصورت ہو تو دل خوبصورت ہے، اسی لیے احنف بن قیس کہا کرتے تھے وَلَا وَرَعْ لِسَيِّئِ الْخُلُقِ، جو گالیاں دینے والا ہے، برے اخلاق والا ہے، ساری زندگی لگا رہے عبادت بھی کرتا ہے، یہ متقی نہیں بن سکتا۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی گالی جس کو شریعت نے حرام قرار دیا، اور سب سے خطرناک گالی وہ ہے جو آپ پچھلے 2 دن سے سن رہے ہیں۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا رب کو گالی دینا، حدیث قدسی ہے، یہ کتنا برا ہے۔ رب کو گالی کیسے دی جاتی ہے؟ شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمني، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينبغي له ان يشتمني، اس کے لائق تو نہیں کہ مجھے گالی دے، میں اس کا خالق
کی گالی یہ ہے قولہ ان لی ولدا، آدم کا بیٹا اپنے رب کو گالی دیتا ہے۔ کون سی گالی؟ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کرسمس منانے کے لیے لوگ جو جاتے ہیں اس محفل میں جانا چاہیے؟ جو میری اور آپ کی والدہ میرے اور آپ کے والد کو گالی دے، اس کی دعوت پہ جاتے ہو؟ وہاں کہتے ہو میں دانت توڑ دوں گا، میں تیرا منہ توڑ دوں گا، تم نے وہ زبان کھولی میری والدہ اور میرے والد کے بارے میں۔ جو رب کو گالی دے اس کے بارے میں مسلمان پوچھے کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا۔ قریب ہے، اگر آسمان کے اندر احساس ہو تو آسمان پھٹ جائے، زمین کے اندر احساس ہو تو زمین شک ہو جائے، اور پہاڑوں کے اندر احساس ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کس بات پہ؟ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ سے جلال کے لائق ہی نہیں، اس کے شیان شان ہی نہیں کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں، کوئی ثانی بھی نہیں۔